ان کا چونکہ عقیدہ دوسرا تھا، شروع ہو گئے، دیکھیں جی کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جناب، اس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، جو ان کے لوٹ لیتے ہیں، اور جناب اس طرح ان کو بیوقوف بنا کر اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، یہ وہ۔ اب جو میرے میزبان تھے وہ بیچارے شرمندہ۔ اچھا میں بھی چپ کر کے سنتا رہا۔ جب انہوں نے بھڑاس نکال لی تو میں نے کہا کہ جناب ماشاءاللہ آپ کا کیا مشغلہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ایبٹ آباد میں میرا میڈیکل سٹور ہے، دواؤں کی دکان ہے۔ میں نے کہا جی ابھی آپ جس طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے اور ان کے بے وقوفیوں پر آپ دکھ کا اظہار کر رہے تھے، تو لگتا ہے آپ کے اندر بڑا درد مند دل ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی دوائی کی دکان نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، یہاں پہ اگر کوئی بیچارہ مریض ہو، اس کو دوا کی ضرورت ہو، وہ جو جان بچانے والی دوا فوراً نہ ملے تو آدمی مر جائے، تو وہاں یہاں پہ وہ کیا بنے گا اس کا؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس علاقے میں دکان کھول لیں، میڈیکل سٹور کھول لیں، تاکہ علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو؟ کہا مار کے ہنسے، کہنے لگے پیروں فقیروں کو، مولویوں کو اکنامکس کی، معاشیات کی کوئی علم نہیں، کوئی خبر نہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یہاں میں دکان کھولوں۔ وہاں پر ہسپتال ہے، وہاں ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ مریض آتے ہیں، وہاں پر لوگوں یہاں پہ میں ویرانے میں دکان کھول کے میں نے بھوکے مرنا ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو اکنامکس کی پہچان نہیں، آپ کو تو ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دکان وہاں کھولی جاتی ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، آنا جانا ہو، رش ہو، گاہک آتے ہوں، اس طرح دکان چلے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ویرانے میں پہاڑ پر یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے، یہ کوئی دکان نہیں ہے، یہ آستانہ ہے۔ دکانیں بازاروں میں ہوتی ہیں، ویرانوں میں نہیں ہوتی۔ اور اگر یہاں پر ویرانوں میں بیٹھ کے اگر یہ اللہ والے بیٹھتے ہیں اور وہیں پر اللہ ان کے لیے میلہ لگا دیتا ہے، تو یہ تو ان کی شخصیت کی کشش ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، دراصل باتیں تو بہت کہنے کی ہیں، لیکن میں حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام الدین اولیاء کے ایک ملفوظات میں سے ایک واقعے کو سنا کے نصیحت کے طور پہ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلاں شہر میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس سے لو لگانے والے، پینگے بڑھانے والے، ان سے تعلق، اللہ سے تعلق استوار کرنے والے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے۔ اچھا آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تو نہیں پتا، لیکن جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں سکے چلتے تھے۔ آج کل تو نوٹ ہی رہ گئے، سکے تو ختم ہی ہو گئے۔ تو سکے چلتے تھے اور سکے کھوٹے بھی ہو جاتے تھے۔ وہ جعلی سکے نہیں ہوتے تھے، ہوتے اصلی تھے، لیکن کسی پر کوئی ٹھوک پیٹ کی وجہ سے کوئی ایسے نشان پڑ گئے، یا کوئی کثرت استعمال کی وجہ سے وہ اس کے اوپر جو کچھ بنا ہوا ہے وہ گھس گیا، مدھم ہو گیا، تو پھر وہ کھوٹا سکہ گنا جاتا تھا، اس کے بدلے پھر کوئی سودا نہیں ملتا تھا۔ تو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے اندر ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان گیا ان کے پاس اور ان کو ایک کھوٹا سکہ دیا اور دال روٹی مانگی۔ اب ان بزرگ نے وہ سکہ دیکھا، بھالا، لوٹ پلٹ کے، اب نوجوان سوچنے لگا اگر بغیر دیکھے گلے میں ڈال دیتے تو دال روٹی مل جاتی، اب دیکھا ہے تو اب تو کہہ دیں گے مجھے کہ یہ کھوٹا سکہ، اس کے بدلے سودا نہیں مل سکتا۔ لیکن بڑا حیران ہوا، دیکھا کہ دیکھ بھال کے انہوں نے وہ سکہ گلے میں ڈال لیا، دال روٹی دے دی۔ اب بڑا حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ سوچنے لگا کہ نہیں، لگتا یہ ہے کہ بزرگ آدمی ہے نا، بوڑھے آدمی ہے، تو نظر ہو گئی ہے ان کی کمزور، ان کو پتہ نہیں چلتا، کھوٹے کھڑے کو پہچان نہیں سکتے، بس دیکھتے اس لیے ہیں کہ لوگ کہیں ان کو بے وقوف نہ سمجھائیں، نہ بنائیں، بھائی پریٹینڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کے کھوٹے سکے نہ چلائیں۔ یہ سوچ کے اس نے اپنے گھر واپس جا کے کہا کہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی کھوٹا سکہ ہو نا تو اسے ضائع نہ کریں، فلاں چوک پہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، دال روٹی بیچتا ہے، وہاں پہ جا کے اسے دال روٹی کھا لے، وہاں چل جائے گا۔ اچھا گھر والے بھی گئے، کھوٹا سکہ دیا، دال روٹی مانگی، انہوں نے سکہ دیکھا، بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو کھوٹے کھڑے کی کوئی پہچان نہیں۔ انہوں نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب، پڑوسیوں کو بتایا، اور جناب خوب کھوٹے سکے چلے اور ان کے پاس ڈھیر لگ گیا کھوٹے سکوں کا۔ حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ان بزرگ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں حاضری ہونے والا ہوں، کچھ نمازیں پڑھی ہیں، کچھ عمل بھی کیے ہیں، پر مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود اگر میں تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے ڈرا ہوا نہیں ہوں، گھبرایا ہوا نہیں ہوں، خوف زدہ نہیں ہوں، تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں ان سے وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، صرف اس خیال سے کہ ان کو اگر واپس کروں گا تو آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں نا اس کو شرمندہ کریں گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بوڑھے بزرگ کو تم بے وقوف بنا کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے تھے، تو تیرے بندوں کو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، ان کو ندامت سے بچانے کے لیے کہ لوگ اس کو تانے نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، شرمندہ نہ کریں، میں کھوٹے سکے لے کے سودا دے دیتا تھا۔ مولا میں تو تیرا کمزور، ناتواں، بے حیثیت، ناکارہ بندہ، میری اوقات کیا ہے؟ اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ مولا مجھے بھی یہ یقین ہے کہ تو بھی اپنے اس عاجز کمزور بندے کو میدان محشر میں رسوا نہیں ہونے دے گا اور میرے کھوٹے سکے قبول فرما لے گا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے اعمال پر غرور نہیں ہوتا، اپنی نیکیوں پر فخر نہیں ہوتا، ان کو اگر ناز ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، بھروسہ بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور اللہ بھی ان کے بھروسے کو پھر ٹوٹنے نہیں دیتا، پھر ان کو وہ نوازتا ہے۔ حضرات مکرم، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اچھا یہاں ایک بات آئی ذہن میں، ذرا وہ مزید کر دوں، ویسے وقت کے دامن میں تو میرے لیے بھی گنجائش نہیں، اور جو یہاں ماشاءاللہ بولنے کے لیے پڑھ تولے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص امیر و کبیر ہو، دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو، عالیشان محل میں فروکش ہو، اپنی عشرت قدے میں داد عیش دیتا ہو، اور نوکروں کی فوج ظفر موج ہو، اس کی خدمت پر معمور ہو، دنیا جہان کی ہر نعمت اس کی دسترس میں ہو، لیکن کچھ جھونپڑی نشین اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ دانے دانے کو ترستے ہوں اور قطرے قطرے کو تڑپتے ہوں اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہوں، وہ شخص خود تو اتنی پرتکلف پرتعیش زندگی گزارتا ہو، اور اس کے محل کے سائے میں رہنے والے اس طرح ترستی سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہوں، کیا وہ شخص قابل تعریف ہوگا؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر کی سیل ہے، اس کو اتنا خیال نہیں ہے، خود اتنے مزے میں ہے، اور اس کے محل کے سائے میں رہنے والے اس طرح غربت کی اور بے کسی لاچاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر لوگ زبان سے نہیں کہہ سکیں گے، دل میں برا کہیں گے نا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمائی، ان کی شان بیان فرمائی، یہ وہ ہیں جو خوف اور غم سے بے نیاز ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ولی خود تو خوف اور غم سے بے نیاز ہو، وہ خود تو اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہو، لیکن اس کا دامن پکڑنے والے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، اس سے رشتہ جوڑنے والے اگر اسی طرح وہ خوف اور غم کا شکار ہو تو ولی قابل تعریف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تو مدح سرائی فرما رہا ہے نا اپنے ولیوں، یہ مقام مدح ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جب وہ تعریف کر رہا ہے تو اللہ کا اپنے محبوبوں کی ولیوں کی تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ولی خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو ان کے دامن میں ان کے سائے میں آ جاتا ہے وہ بھی خوف اور غم سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی توجہات سے فیض یاب فرمائے اور ہمیں ان سے فیض لینے کے قابل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔